اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے پڑے بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ رسول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اس کائنات کا نظام ہمارا پروردگار چلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی چلاتا ہے۔ حالات بڑے اچھے ہوں چاہے خراب ہوں، حالات شاندار ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، اور حالات خراب ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دے کر آزماتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں لے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں دے کر آزماتا ہے، کبھی پروردگار عالم غم اور پریشانی دے کر آزماتا ہے۔ الغرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ جب بندے کو نعمت ملے تو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شکر کرے، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرتا ہے تو یہ نعمت کو بڑھانے کا، نعمت میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی نعمت کا شکر کرتا ہے تو خود رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمت کا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ تو شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی نعمت کا شکر کرتا رہے۔ جب بندہ نعمت کا شکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جب پریشانی کا معاملہ ہو تو بندے کو چاہیے کہ صبر کرتا رہے، کہ حدیث پاک میں آیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا حال بڑا عجیب ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو شکر کر کے نیکیاں کماتا ہے، اور جب پریشانی آتی ہے تو صبر کر کے نیکیاں کماتا ہے۔ یہ مومن کا حال آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتا رہے اور نیکیاں کماتا رہے۔ حالات کتنے بھی خراب ہو، حالات کو نہ دیکھیں، کیونکہ کائنات کا نظام پروردگار عالم چلاتا ہے، اور جو مصیبتیں آتی ہیں یہ کوئی اور وجہ سے نہیں آتی بلکہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر مسلمان پریشان ہوتا ہے تو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ستائے جاتے ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اگر رزق کم ہوتا ہے، روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے تو یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے، ہر طرف دعائیں کی جا رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ پیارے غور کریں کس وجہ سے بارش کا نزول رکا ہوا ہے، تو پتہ چلے گا۔ اطراف میں بارش ہو رہی ہے، کہیں کہیں باڑھ آ چکی ہے، کہیں پانی کی وجہ سے گھر بہہ گئے، لیکن ہمارے شہر میں، شہر کے اطراف بارش ہو رہی، شہر میں بارش نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ تو جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، کہ جب بندہ اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، رب کی دی ہوئی نعمت تو کھاتا ہے لیکن اس کے فرمان پر عمل نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ غور کر کے دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کا نام عبد الغفار یا یشکر تھا، حضرت نوح علیہ السلام، آپ کو نوح کیوں کہا جانے لگا؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح گریہ وزاری کیا کرتے تھے، اتنا روتے تھے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رونے کی وجہ سے نوح کا لقب دیا۔ اللہ کے نبی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نوح کا لقب دیا. وہ نوح علیہ السلام، آپ نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا. اس کے بعد مسلسل اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، قوم کو راہ راست دکھاتے رہے، اللہ کا راستہ دکھاتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے. لیکن قوم اتنی ناسمجھ، قوم اتنی ناانجار کہ ان میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا. حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا زمانہ، آپ کی تبلیغ کا زمانہ 1-2 سال نہیں رہا، 10-20 سال نہیں رہا، 100-200 سال نہیں رہا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے مسلسل 950 سال اپنی امت کو سمجھاتے رہے، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. لیکن ان میں سے 80 افراد یا 70 افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا. سوچے ذرا، آج ہم دین کے لیے 2 دن کام کر لیں، 3 دن کام کر لیں، سوچتے ہیں کہ جماعت با جماعت لوگ ایمان لائیں. اگر ایسا نہیں ہوتا، 3 دن آ کر نمازیں پڑھ لیں، 2 دن دعا کر لیں، اگر دعا قبول نہیں ہوتی بندہ مایوس ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال مسلسل اپنی قوم کو سمجھایا. کتنے لوگ ایمان لائے؟ تو 70 یا 80 لوگ ایمان لائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا. جب ان لوگوں میں سے اتنے کم لوگ ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر آزمائش کے پہاڑ توڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمائش سے 2-4 کیا. ان کے اوپر پروردگار عالم نے بارش کا نزول روک دیا. بارش کا نزول روک دیا. بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیتی نہیں ہو رہی ہے، کھیت میں کوئی غلہ پیدا نہیں ہو رہا، کھانے کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے. بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انسانی قوت کمزور ہوتی جا رہی ہے، جانور ہلاک و برباد ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کا معاملہ ختم کر دیا. ان کے اندر سے اولادیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں، قحط سالی کا معاملہ ہے، اتنا پریشانی کا معاملہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انہیں آزمایا. اب جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، مشورہ کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کیا کہ اگر نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اگر پیغمبر دعا کر دے، پیغمبر کا طریقہ مل جائے، وظیفہ مل جائے، تو پروردگار عالم ضرور بارش عطا فرمائے گا. سوچے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے کافروں کا یہ معاملہ رہا، یہ عقیدہ رہا کہ پیغمبر کا طریقہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے. لیکن آج منہ بولا انسان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کس طرح انگلیاں اٹھاتا ہے. غور کرنا چاہیے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے کافروں کا عقیدہ یہ رہا کہ اگر پیغمبر دعا کر دیں، پیغمبر کا طریقہ مل جائے تو پروردگار عالم ضرور بارش عطا فرمائے گا. ارادہ کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. پہنچنے کے بعد عرض کیا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، انسانی قوت کمزور ہوتی جا رہی ہے، جانور ہلاک ہوتے جا رہے ہیں، اولادیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں، آپ دعا فرما دیں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بارش کا نزول فرما دے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کھیتوں میں سبزیاں اگا دے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کاروبار درست ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ مال بڑھ جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کر دے، تو اے لوگوں سنو، اگر تم سے گناہ ہو رہا ہے تو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک اسے بخشنے والا مہربان پاؤ گے. اور جب تم لوگ اس کی بارگاہ میں توبہ کر لو گے تو وہ پروردگار عالم یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر برسنے والے بادل کو بھیج دے گا، وہ خوب پانی برسے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ
تم پر بارش کا نزول جاری فرما دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ استغفار کرنے کا ذہن دیا۔ حضرات محترم، آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ اگر بارش کا نزول نہیں ہوتا ہے، اگر رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، اگر کاروبار خراب ہو جاتا ہے، اگر ٹینشن زیادہ ہو جائے، گھر کی پریشانیاں بڑھ جائے، تو ضروری یہ ہے، چاہیے یہ بندے کو کہ کلام پاک کے فرمان پر عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مصیبتوں کو ختم فرمائے گا۔ لیکن جب بندہ توبہ کرے گا اس کے بعد یہ ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں خوب توبہ کرتے رہیں، رب کی بارگاہ میں گریہ وساری کرتے رہیں۔ اگر مالی اعتبار سے کمزور ہو جائے، اگر گھر کا ماحول خراب ہو جائے تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کاروبار خراب ہو جائے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر طبیعت خراب ہو رہی، بیماری وبا پھیلی گئی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اتنی پریشانیاں آتی ہے تو بندے کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، پھر بندہ تعویذ کے چکر میں رہتا ہے، بندہ طرح طرح کے باباؤں کو دکھاتا ہے، وہ بابا جنہیں خود ان کا سولوشن نہیں ملتا ہے، ان کا مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے، وہ بندہ اس بابا کے پاس جاتا ہے۔ پیارے، اگر کہیں جانا ہے تو رب کی بارگاہ میں آؤ۔ اگر جو ہے مالی اعتبار سے کمزور ہو، گھر کے حالات خراب ہیں، اگر اولادیں نہیں ہو رہی ہیں، جو ہے مالی اعتبار سے کمزور ہو چکے ہو، پریشانیاں زیادہ بڑھ گئی، مصیبت زیادہ آ گئی ہے، تو رب کی بارگاہ میں آؤ، سجدہ کرو، رب کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ اور گریہ وساری کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ پھر دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم فرمانے والا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ بندہ ماں اپنے بچے سے کتنا محبت کرتی ہے کہ بغیر بچے کو کھلائے ماں کھاتی نہیں ہے۔ ایک ماں کا معاملہ ایسا ہے کہ ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، بچہ کچھ بھی کرے، غلط کرے، صحیح کرے، لیکن ماں اس سے خوش ہی رہتی ہے۔ اتنا زیادہ ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ بچہ اچھا ہو، شریر ہو، جیسا ہو، لگڑا ہو، لولا ہو، اچھا ہو، جیسا بھی ہو، لیکن ماں کا دل ایسا دل ہے کہ ماں اس سے محبت ضرور کرتی ہے۔ یہ ماں کا مرتبہ، اس ماں کا مرتبہ جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں، اپنے شکم میں بچے کو رکھا، اس کا معاملہ اتنی کریم ہے ماں۔ لیکن قربان جائے پروردگار عالم 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پروردگار عالم اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو بندہ جب اس کی بارگاہ میں سر کو جھکائے گا، اس کی بارگاہ میں آ کر دعائیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معاملے کو حل نہیں فرمائے گا۔ ضروری یہ ہے، چاہیے یہ کہ ہم رب کی بارگاہ میں آ کے سر کو جھکائیں، رب کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں اور کاروبار کے لیے دعا کریں، تو رب تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے، سرکار کبھی دن میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کرتے، کبھی حضور علیہ السلام 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے۔ سوچے ذرا حضور سے کون سا گناہ ہوا؟ دوہی کیا کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے کون سا گناہ ہوا؟ دوہی مخلوق کو، دوہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا۔ ایک دوہی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا، پہلی جماعت انبیاء علیہ السلام کی اور دوسری جماعت فرشتوں کی، کہ ان کے سوا کوئی معصوم نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، ناممکن۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ پھر بھی حضور علیہ السلام کیوں توبہ استغفار کر رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کا ہر عمل اپنے امتیوں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام توبہ کر رہے ہیں تو امتیوں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے۔ حضور علیہ السلام پتھر کھا رہے ہیں تو امتی کے لیے، حضور علیہ السلام محنت کر رہے ہیں تو امتی کے لیے، حضور علیہ السلام کے بدن سے خون بہ رہا ہے تو امتی کے لیے، حضور علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں تو امتیوں کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے امتیوں کے لیے ہر طرح سے دعائیں کرتے رہے، ہر عمل کرتے رہے۔ لیکن آج امت مصطفیٰ کے لیے کیا کر رہی ہے؟ میرے امام نے بہت پہلے ہی فرما دیا تھا کہ رزق خدا عطا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا،
شکر کرم طرز سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا، بندہ کھا رہا ہے، رزق خدا کھایا کیا، خدا کا دیا ہوا رزق بندہ کھا رہا ہے، اور فرمان حق اللہ کا جو فرمان ہے اسے بھی بندہ ٹالتا جا رہا ہے، فرمان پر عمل نہیں گئے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل نہیں گئے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھا رہا ہے لیکن فرمان پر عمل نہیں گئے۔ شکر کرم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، مصطفیٰ نے کیا، اس کا شکر بھی بندہ نہیں کر رہا، طرز سزا اور بندے کو سزا کا ڈر بھی نہیں ہے، دونوں نہیں، شکر کرم طرز سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اتنا زیادہ بندہ غافل ہو گیا۔ حضرات محترم، اسی آیت کے تحت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہے کون جانتے ہیں؟ بہت پائے کہ تابعی گزرے، ولی گزرے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ آپ کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں کام کیا کرتی تھی۔ ماں ام سلمہ آقا علیہ السلام کی زوجہ، ان کے گھر میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کام کیا کرتی تھی۔ آپ کے بچپن کا زمانہ ہے، آپ کو لے کر ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتی اور آپ کو گھر میں لٹا دیتی اور کام میں مشغول ہو جاتی۔ جب آپ روتے تو ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اٹھاتی اور اپنے دودھ میں لگا لیتی۔ سبحان اللہ، ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم کا دودھ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا ہے۔ یہ وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، تفسیر روح المعانی 15واں حصہ صفحہ 81 کے اندر آپ کے شاگرد رشید ربیع بن صبیح بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، آنے کے بعد عرض کرتا ہے حضور بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے، آپ دعا فرما دیں، کوئی طریقہ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر۔ فرماتے ہیں دوسرا شخص آیا، آنے کے بعد عرض کرنے لگا حضور اولادیں نہیں ہو رہی ہیں، آپ دعا فرما دیں۔ آپ نے پھر فرمایا استغفر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا اور استغفار کر۔ تیسرا شخص آیا، عرض کرنے لگا حضور کھیت سوکھ گئے ہیں، اس میں کوئی فصل ہو نہیں رہی ہے، دعا فرما دیں۔ آپ نے پھر فرمایا استغفر اللہ تعالی، جا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر۔ جب یہ تینوں چلے گئے، حضرت ربیع بن صبیح عرض کرنے لگے حضور بیماریاں 3 طرح کی ہیں، دوا ایک ہی آپ نے سب کو دے دیا، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما قلت من نفسی شیئا، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، کلام پاک کا فرمان سنایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں نقل فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے لوگوں اگر تم سے گناہ ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، پھر وہ تم پر برسنے والے بادل کو بھیج دے گا، اس لیے میں نے یہ فرمایا۔ تو اگر بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں، بندہ پریشان ہے، تو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے اور توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری سے دعائیں کرے۔ اگر رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، اگر کاروبار خراب ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ لیکن بندہ بڑی محنتیں کرنا پسند کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے کے لیے بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوا کرتا۔ حضرات محترم، بارش کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بندے کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا چہرہ اس کی طرف سے پھر جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا چہرہ اس کی طرف سے پھر جاتا ہے، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے چہرے کو بندے کی طرف فرماتا ہے۔ تو بارش ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے، تو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرتے رہیں۔ دیکھیں ایک حدیث پاک
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ تعالی لہو من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. آقا فرماتے ہیں جب بندہ اپنے لیے توبہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے، جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 نعمتیں عطا فرماتا ہے. من کل ضیق مخرجا، پہلے تو اسے ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے، یہ پہلی نعمت ہے. اب سوچے کہ بندہ گھر کا ماحول خراب ہو جائے پریشان ہو جاتا ہے، رزق میں برکت نہ ہو، کاروبار اگر خراب ہو جائے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بیماری پھیلی ہو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں جو بندہ اپنے لیے توبہ استغفار کو لازم کر لے من کل ضیق مخرجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے. پریشانی آئے تو چاہیے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں. دوسری نعمت ومن کل ہم فرجا، جتنے بھی غم لاحق ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے غم سے نجات عطا فرمائے گا. اس بندے کو جس نے اپنے لیے توبہ استغفار کو لازم کر لیا، حضور فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی غم ہوں، جس طرح کے بھی غم ہوں، اللہ تعالیٰ سارے غموں سے نجات عطا فرمائے گا. تیسری نعمت وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ غیب سے بندے کو رزق عطا فرمائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ آج توبہ استغفار کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے. جب بندہ توبہ استغفار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے رحمتیں، اللہ کی رحمتیں ہر طرح سے ہمارے اوپر نازل ہوں گی. آج بارش نہیں ہو رہی ہے تو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب توبہ استغفار کریں، خوب توبہ استغفار کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہی بارش کا نزول عطا فرمائے گا. اگر پریشانیاں آتی ہیں توبہ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر غیر شرعی کلمات نکل گئے ہوں تمامی حضرات کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.